سورہ فاطر. سورہ فاطر کا تعارف. مقام نزول. سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں. فاطر نام رکھنے کی وجہ. فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، اور اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں. نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے. سورہ فاطر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں. نیز اس میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، کفار مکہ کے جھٹلانے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے. نمبر 2، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں. نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے. نمبر 5، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں. نمبر 6، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے. نمبر 7، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے. نمبر 8، سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے. سورہ سبا کے ساتھ مناسبت. سورہ فاطر کی اپنے سے ماں قبل سورت سبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدید ترین عذاب دیے جانے کا ذکر کیا، اور سورہ فاطر کی ابتدا میں یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں. پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ارشاد فرمائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنانے والا ہے. ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بنا پر ہے، ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان و زمین کی مسافت طے کر لیتا ہے. یاد رہے کہ آیت میں فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان حصر یا زیادتی کی نفی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں. جیسے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. اور دیگر مفسرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم نے اس آیت پہ مذکور زیادتی کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں. ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں یا اس کی آواز کی خوبصورتی میں یا اس کی اچھی لکھائی میں یا اس کی آنکھوں اور ناک کی ملاحت میں یا اس کے بالوں کے گھنگر میں یا اس کی عقل میں یا اس کے علم میں یا اس کے پیشے میں یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرما دیتا ہے. یاد رہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ منحصر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے
چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے ورا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جیسے صحت، امن و سلامتی، علم و حکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جس چیز کو روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے چھوڑنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہ دے گی۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ ترجمہ، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے، ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار پر حجتیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، اور توحید مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں۔ بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور سب کام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا: دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ چلتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز وہ بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے، یعنی گناہوں پر اصرار کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے بارے میں تمہیں ہرگز فریب نہ دے کہ تم جو چاہو عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گناہگار کی مغفرت ہو جانا ممکن ہے، لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے کی امید پر زہر کھانا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ حلم فرمانے والا ہے، وہ درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک حلم والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ و عمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے، اور اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ گناہوں اور امید سے متعلق مسلمانوں کا حال۔ فی زمانہ مسلمانوں کی عمومی حالت یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مصروف ہے، اور قرآن پاک کی آیات اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر سمجھانے کے باوجود بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، بلکہ بعض بے باک تو گناہ سے باز آنے کی بجائے یہ کہہ گزرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور بعض لوگ یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یوں ہی بعض مسلمان فرائض کی بجا آوری اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنے میں تو انتہائی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہیں، جبکہ مستحب کاموں کو نجات کا ذریعہ سمجھ کر ان کے انتہائی پابند ہیں، حالانکہ فرائض مقدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ارشاد فرمائے کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی یہ دشمنی ختم نہ ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد، افعال اور اعمال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ: کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں اور اس کے مخالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کے لیے جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں ان کے کفر کے سبب سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے، اس کی راہ پر نہ چلے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ ترجمہ: تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ افمن زین له سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا؟ شیطان کی پیروی اور مخالفت کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس بدکار سے بدر جہاں بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول: یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور اچھا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں خوارج وغیرہ داخل ہیں جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں
اور آج کل کے تمام بد مذہب خواہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء الظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے گستاخ ہوں، یا صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے گستاخ، یا تقلید کے منکر، یا جری و بے باک نئے متجددین جو کہ اپنی بے دینیوں کو دین اور بدعملیوں کو نیکی سمجھ کر ان پر فخر کرتے ہیں، سب انہی کے زمرے میں داخل ہیں۔ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یوں ہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کو اس طرح سجا سوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو عورت کا حق جانا جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھومنے کو فیشن خیال کیا جاتا ہے، اجنبی مردوں سے بے تکلف ہو کر باتیں کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، مردوں کے داڑھی منڈانے کو چہرے کا حسن شمار کیا جاتا ہے، موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا غموں کی وجہ سے ان پر آپ کی جان نہ چلی جائے کہ افسوس و ایمان نہ لائے اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ مراد یہ کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اس طرح کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اسے بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ ترجمہ، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے سے مردوں کو اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے۔ تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے، اور جس طرح ہم خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھائیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو؟ پھر کبھی اس جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ صحابی رسول نے عرض کی، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے حالات پر اس عالم کے حالات کو قیاس کرنے کا حکم فرمایا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ ترجمہ، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ کفار بتوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے،
الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ترجمہ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی عزت کا مالک ہے جسے چاہے عزت دے، لہٰذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے محل تک پہنچتا ہے۔ پاکیزہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید، تسبیح و تحمید اور تکبیر وغیرہ ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدرک میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعب الایمان میں ذکر کردہ روایت میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے، اور اسی میں نیکی کی دعوت کے لیے ادا کیے جانے والے کلمات بھی داخل ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل اور عبادت ہے جو اخلاص سے ہو، اور آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ توحید اور ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ رفعت قبول عطا فرماتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ عمل کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیا جائے۔ حضرت مالک بن سعد رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فرض پر عمل کرتا ہے، جبکہ دیگر فرائض کو اس نے ضائع کر دیا، تو شیطان اسے اس ایک فرض کے بارے میں لگاتار امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ عمل مزین کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ لہٰذا تم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور کر لو کہ تم اس عمل کے ذریعے کیا چاہتے ہو۔ اگر وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اسے کر لو، اور اگر کسی اور کے لیے ہو تو اپنے نفس کو مشقت میں مت ڈالو کہ تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ترجمہ، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اس آیت میں مکر کرنے والوں سے مراد وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قید کرنے، قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ انفال کی آیت نمبر 130 کی تفسیر میں ہو چکا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا اور وہ اپنے فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا، اور کوئی مادہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تمہیں مرد و عورت دو جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم میں ہر بچے کی تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبردار ہے۔ پھر اپنے ارادے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے،
یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر، عالم اور ارادے والا ہے اور بتوں میں قدرت، علم اور ارادہ کچھ بھی نہیں، تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس میں اشارہ کی تفسیر میں ایک احتمال یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے حالات سے خبردار ہونا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم عمر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک عمل اور عمر کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور حقیقتاً ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور دونوں سمندر برابر نہیں، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وما يستوي البحران، اور دونوں سمندر برابر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں اگرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، اگرچہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں یکساں ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں، اور وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ پانی پیتے وقت کی ایک دعا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی پیتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَالِحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس پانی کو اپنی رحمت سے میٹھا خوب میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین اور بہت کڑوا نہیں بنایا۔ حدیث میں گناہوں کا تذکرہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ نوٹ، کھاری اور میٹھے سمندروں کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ یاد رہے کہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن چونکہ مردوں کے لیے پہنتی ہیں، اس لیے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو موتی وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور سونا چاندی پہننا مردوں کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ البتہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ نوٹ، اس آیت کی مزید تفصیل سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں گزر چکی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ ترجمہ، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اس آیت کا
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو کسی موسم میں دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کے کچھ حصے کو کسی موسم میں رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھنے والی رات یا دن کی مقدار 15 گھنٹے تک پہنچتی ہے اور گھٹنے والا 9 گھنٹے کا رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ میعاد یعنی روز قیامت تک چلتا رہے گا کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا اور یہ نظام باقی نہ رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو معبود ہونے، رب اور مالک ہونے کے تمام اوصاف کا جامع ہے۔ تم اسے پہچانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ کھجور کے چھلکے کی مقدار بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نوٹ: رات کو دن میں داخل کرنے کی تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 27 اور سورج چاند کو مسخر کرنے کی تفسیر سورہ رعد آیت نمبر 2 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکی ہے۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ترجمہ: اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر خدا کی طرح تجھے کوئی نہ بتائے گا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ کفار بتوں کا قرب حاصل کرنے، ان کی طرف دیکھنے اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بے جان جمادات ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصلاً قدرت اور اختیار نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن وہ بت تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم ہمیں نہ پوچھتے تھے، اور اے بندے، دنیا و آخرت کے احوال اور بت پرستی کے انجام کی جیسی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اس آیت میں بطور خاص انسانوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل و عیال، مال اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے حاجت مند ہو۔ تمہیں پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللہ تعالیٰ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں، اور وہی مخلوق پر اپنے احسانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مخلوق ہر دم اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی کہ ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے ہی تو ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ ترجمہ: اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ إن يشأ يذهبكم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارا رب عز و جل چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تم سے بے نیاز ہے، اور تمہاری بجائے نئی مخلوق لے آئے جو فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والی ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانے والی ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں ہلاک کر کے نئی مخلوق لے آنا اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں ہلاک کر دے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه وإلى اللہ المصیر۔ ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے نبی، تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس نے کیے ہیں، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی، البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ترجمہ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور در حقیقت یہ ان کی اپنی کمائی ہے، دوسرے کی نہیں۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ سن لو، انسان کے جرم کا وبال اسی پر ہے، سن لو، انسان کے جرم کا وبال نہ اس کی اولاد پر ہے اور نہ اس کے باپ پر ہے۔ نوٹ، اس آیت کی مزید تفسیر سورہ انعام آیت نمبر 164 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی۔ آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی گناہگار شخص کسی دوسرے شخص کو بلائے گا تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کچھ بوجھ اپنے سر لے لے، تو دوسرا شخص اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اپنے سر نہ لے گا، اگرچہ دوسرا شخص بلانے والے کا قریبی رشتہ دار جیسے بیٹا یا باپ ہو۔ قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کا حال، قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کی حالت بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ترجمہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، تو وہ کہے گا یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ جب قریبی رشتہ داروں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا تو ان کی خاطر گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا کس قدر نادانی اور حماقت کا کام ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرانا صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں اور اپنے وقت میں نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی یعنی بدیوں سے بچا اور نیک عمل کیے تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی کہ اس نیکی کا نفع وہی پائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پھرنا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ ترجمہ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور اجالا، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ۔ وما یستوی، اور برابر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی ذات میں فرق بتایا کہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا اور مومن ایسا ہے جیسے دیکھنے والا، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بیان کی ہیں کہ جاہل اور عالم برابر نہیں، ولا الظلمات، اور نہ اندھیرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کے اوصاف میں فرق بیان فرمایا
کہ کفر ایسے ہیں جیسے اندھیرے اور ایمان ایسا ہے جیسے اجالا، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ، اور نہ سایہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کافر اور مومن کے مکان میں فرق بیان فرمایا کہ مومن کا مکان جنت ایسے ہے جیسے سایہ، اور کافر کا مکان جہنم ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سائے سے مراد حق اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير۔ ترجمہ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اس آیت میں زندوں سے مراد مومنین یا علماء ہیں، اور مردوں سے کفار یا جاہل لوگ مراد ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہدایت منظور ہو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مرتب ہو، اور جہاں تک مردوں کے سننے کا تعلق ہے تو یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ نوٹ: اس مسئلے کی تفصیل سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں گزر چکی ہے۔ ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے۔ اب اگر سننے والا آپ کی نصیحتوں پر غور کرے اور قبول کرنے کے لیے سنے تو نفع پائے گا، اور اگر وہ کفر پر قائم رہنے والے منکرین میں سے ہو اور آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں آپ کا کچھ حرج نہیں، بلکہ وہی محروم ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، خواہ وہ نبی ہو یا عالم دین جو نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلانے پر ہی قائم ہیں تو آپ ان کی اور ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں۔ ان سے پہلی امتوں کے لوگ بھی اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول اپنے دعوے کی صداقت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات، صحیفے اور حق کو روشن کر دینے والی کتابیں توریت، انجیل اور زبور لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ ترجمہ: پھر میں نے کافروں کی گرفت کی تو میرا انکار کیسا ہوا۔ ثم اخذت الذين كفروا،
پھر میں نے کافروں کی گرفت کی، یعنی پھر ہم نے ان لوگوں کو طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر کے ہلاک کر دیا جنہوں نے ہمارے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہ مانا اور ہماری نشانیوں کی حقیقت کا انکار کیا اور اپنے جھٹلانے پر قائم رہے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے، بہت ہی کالے ہیں۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس نے اس پانی سے زمین میں درختوں کو سیراب کیا، پھر اس نے انہی درختوں سے مختلف رنگوں والے بے شمار پھل نکالے، ان میں سے کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا سرخ، کسی کا سیاہ اور کسی کا زرد، اور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح ان پھلوں کی اجناس بھی مختلف ہیں، جیسے انار، سیب، انجیر، انگور اور کھجور وغیرہ، اور ان میں سے ہر پھل کی مختلف اقسام ہیں۔ یوں ہی ان پھلوں کا ذائقہ، مہک، خصوصیات اور اثرات بھی ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، حالانکہ پانی بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک۔ اس یکسانیت کے باوجود یہ نرنگی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ سب اگرچہ مٹی یا پتھر کے ہیں لیکن ان میں بھی انفرادیت ہے۔ پہاڑوں میں کہیں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے پتھر کے راستے ہیں، اور یہ رنگ بھی مختلف ہیں کہ کوئی ہلکا اور کوئی گہرا ہے، جبکہ کچھ پہاڑ بہت ہی گہرے کالے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ترجمہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا، بخشنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں، یعنی جس طرح پھلوں اور پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں کہ ان میں سے کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا سیاہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے صانع اور مختار ہونے کی دلیل ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان اور صنعت کے آثار ذکر کیے جن سے اس کی ذات و صفات پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، خوف اور خشیت کا مدار ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے، اور چونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اس لیے آپ ہی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ نمبر 2، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو۔ نمبر 3، علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لہٰذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ ایک شخص نے امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، مجھے فتویٰ دیجیے کہ عالم کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ نمبر 4، علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرمایا، لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہوں اور ان کے عقائد و اعمال درست ہوں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں موجود احکام وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت یعنی ثواب کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے، جس کے بارے میں عمل کرتے وقت انہوں نے تصور تک نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا اور ان کے نیک اعمال کی قدر فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ پانے والے لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب عز و جل کی عبادت پہ پروان چڑھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے باعث اکٹھے ہوں اور اسی وجہ سے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ آدمی جسے حیثیت اور جمال والی عورت بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ترجمہ، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں، اور وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اور احکام میں تصدیق فرماتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار اور انہیں دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرمائی، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت دی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نیاز بندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ آیت کے اس حصے سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کے 3 مدارج اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ نمبر 3، کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان تینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیر اقوال ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، یہاں ان میں سے ایک قول بیان کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے عہد رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور رزق کی بشارت دی، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے رہے، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے انتہائی انکساری کا اظہار تھا کہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار فرمایا۔ یہاں ان 3 مدارج کے افراد سے متعلق 2 احادیث بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے کی نجات ہے، جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ صرف اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ ترجمہ، ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ جنات عدن، بسنے کے باغات۔ اس آیت میں ان لوگوں کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں مسلمان مرد پر سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، جنت میں یہ سب حلال ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے رب عز و جل کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے، سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا قیامت کی ہولناکیوں کا۔ غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، کہ گناہوں کو بخشتا ہے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہوں، اور نیکیاں قبول فرماتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبروں میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی حشر میں ان پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی، اور گویا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ترجمہ، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ترجمہ، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا۔ یہاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا گیا کہ وہ کہیں گے ہمارے رب عز و جل نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے ایسے گھر یعنی جنت میں اتارا جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی منتقل نہ ہوں گے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف اور مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملے گی۔ یاد رہے کہ جنت میں داخلہ محض اعمال کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، جبکہ اعمال اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگ عرض گزار ہوئے، کیا آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، نہ کہ محض اپنے عمل سے، اس لیے کوئی پرہیزگار اپنے پرہیزگار ہونے پر ناز نہ کرے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اب کفار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، اور نہ ان سے پلک جھپکنے کی مقدار جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ جس طرح کی ہم نے انہیں سزا دی ایسی ہی سزا ہم ہر بڑے ناشکرے کو دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ ترجمہ، اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ جواب ملے گا، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا؟ تو اب مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، یعنی کفار جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم کفر کی بجائے ایمان لائیں اور معصیت و نافرمانی کی بجائے تیری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری بجا نہ لائے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر کے ان کی مدد کر سکے۔ ان
اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب اور ان سے مخفی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس کی شان یہ ہے تو اس پر کفار کے احوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین کیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا اور ان کی جائیداد اور ان کے قبضے میں موجود چیزوں کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا بنایا، اور ان کے منافع تمہارے لیے مباح کیے تاکہ تم ایمان و طاعت اختیار کر کے شکر گزاری کرو۔ تو جو کفر کرے اور ان نعمتوں پر شکر الہی نہ بجا لائے تو اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے رب عز و جل کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے، اور آخرت میں کافروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ترجمہ، تم فرماؤ بھلا اپنے وہ شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے وہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے، اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پر عمل پیرا ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں کہ ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بتوں کی طرف سے انہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں،
ورنہ آسمان و زمین کے درمیان شرک جیسی معصیت ہو تو آسمان و زمین کیسے قائم رہیں؟ اور قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور انہیں روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، اسی لیے وہ کفار کو جلد سزا نہیں دیتا، اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اسے بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کے جھٹلانے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے، لیکن جب ان کے پاس حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی رونق افروزی اور جلوہ آرائی ہوئی تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت اور دوری میں ہی اضافہ ہوا۔ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ ترجمہ: زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لیے تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کے لیے ٹالنا نہ پاؤ گے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیء، زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق و ہدایت سے کفار قریش کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کفار کے پاس تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت، ایمان لانے سے تکبر اور برا مکر و فریب کرنے میں ہی اضافہ ہوا۔ برے مکر و فریب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرک اور کفر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کرنا ہے۔ تکبر کیسی بیماری ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر و غرور ایسی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے، جبکہ بارگاہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں عاجزی اور انکساری ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کے کفر کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، اور اکثر کفار نے نبیوں کو اپنے جیسے بشر کہا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یعنی برا فریب مکار پر ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ فریب کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے۔ جو کسی کے لیے گھڑا کھودے تو خود ہی اس میں گرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تورات میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قرآن میں بھی ایسی آیت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ترجمہ: اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض بہت عام ہے۔ کاروباری اور تاجر حضرات ایک دوسرے کے خلاف، نوکری پیشہ حضرات اپنے ساتھیوں کے خلاف، چھوٹے منصب والے بڑے منصب والوں کے خلاف، اور ہم منصب اپنے منصب والوں کے ساتھ، اسی طرح گھریلو اور خاندانی نظام زندگی میں ساس بہو ایک دوسرے کے خلاف، بیوی اور شوہر کے خلاف، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خلاف، یوں ہی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ کسی کے خلاف سازش کرنے اور سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا انجام بہت برا ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سازش کرنے والے اور دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کے خادم کو اس کے خلاف کیا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو اور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ترجمہ، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں بیان فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کفار آپ کو جھٹلا کر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دستور تبدیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنے وقت سے ٹلتا ہے، بلکہ وہ لازمی طور پر پورا ہوتا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا، یعنی کیا کفار مکہ نے شام، عراق اور یمن کے سفروں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کی ہلاکت و بربادی اور ان کے عذاب اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے؟ حالانکہ وہ تباہ شدہ قومیں ان اہل مکہ سے طاقت و قوت میں زیادہ تھیں، اس کے باوجود ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ مقررہ مدت یعنی قیامت کے دن تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کے عذاب کی مقررہ مدت آئے گی تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا، اور جو لائق کے کرم ہیں ان پر رحم و کرم کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔